عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس یوم جمہوریہ میں ہر ہندوستانی کا برابر حق ہے۔ آج کا وہ دن ہے جب قانون نافذ کیا گیا، لاء بنائے گئے، ترتیب دیے گئے۔ آزادی کے بعد پورے ہندوستان کا ایک سنویدھان بنا جس کے تحت ہم سب کو گزارنے کے لیے ایک بہترین لاء کی کتاب پیش کی گئی۔ آج ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے۔ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ غلامی میں جینا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ 90 سال کی جنگ کے بعد ہندوستان میں 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک عظیم جنگ کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد یہ لہلہاتا ہوا چمن آج ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور ہندوستان کی اس آزادی میں 100-200 کا نہیں، ہزاروں کا خون بہا ہے، اور ان کے خون کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد یہ آج پرچم سربلند ہے ہندوستان کا۔ میرے عزیزوں، اس آزادی کو برقرار رکھنا ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ دوبارہ ہندوستان کسی کی غلامی میں نہ جائے، اس کا عہد ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 200 سالہ غلامی کی زندگی انگریزوں کی جینے کے بعد ہندوستان پر دوبارہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ پھر ہمارے درمیان کچھ لوگ حکومت کریں اور کچھ لوگ غلامی کریں۔ نہیں، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، اسی لیے جمہوریت کو یہاں پر سب سے بڑا ایک مرتبہ دیا گیا جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی ہے کیا؟ یہ لوگوں سے لوگوں کے لیے، بائی دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں سے لوگوں کے لیے۔ تو جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے گا۔ ہم آج یوم جمہوریہ سے، آج کے دن اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بلکہ پورے ہندوستانیوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آپ تمام حضرات مل کر پرجوش انداز میں یہ عزم کریں آج کہ ہندوستان کے وقار کے لیے ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی بن سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہندوستان کی صرف چیزیں حاصل کر لینا، ظاہر سی بات ہے آپ جی رہے ہیں یہاں پر، آپ کے اناج کہاں سے مل رہے ہیں؟ اسی ہندوستان کی زمین سے۔ آپ کا پانی جو روز استعمال کر رہے ہیں اسی ہندوستان کی زمین سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور امریکہ کا پانی پی رہے ہیں، سب ہم یہیں کا پانی پی رہے ہیں، یہیں کے اناج کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ہندوستان کو جانے سے پہلے بھی کچھ دے کر کے جائیں گے؟ یہ ہر ایک نوجوان کے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی ہندوستان کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ دے کر کے جاؤں، جیسے ہمارے پرکھوں نے دیا ہے، بڑے بڑوں نے دیا ہے، جتنے لوگوں نے بھی ہندوستان کو بنانے میں یوگدان کیا ہے آج ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو، ہر ہندوستانی شہری کو یہ عزم کرنا چاہیے، صرف میں ہندوستان کی مٹی میں رہ کر کھا پی کر کے چلا نہ جاؤں، بلکہ ہندوستان کی ترقی میں میں اپنا بھی کچھ حصہ رکھ کر کے جاؤں، کوئی تو ایسا میں کام کر کے جاؤں۔ اس لیے سائنس کے میدان میں جو بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا پڑھو اور بہت آگے بڑھو، تاکہ ہندوستان کی سائنس کو، ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو تم آسمانوں تک پہنچاؤ۔ آج جو بچے انجینئرنگ میں ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ خوب آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ ہندوستان کا انجینئرنگ میں ایک مقام پیدا ہو جائے پوری دنیا میں، تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کون سے گھر میں رہ رہے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، آپ کے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں یاد کیا جائے گا۔ آج سے تقریباً 100 سال کے بعد اگر 100 سال اور زندگی ہوئی، 100 سال کے بعد اگر دنیا باقی رہی تو یاد رکھ لینا 100 سال کے بعد ہم میں سے شاید ہی کوئی رہے گا، اور پھر ہم میں سے جو بھی کسی کی نسلیں ہوں وہ ہم کو نہ ہمارے گھر سے یاد کریں گی، نہ ہمارے کپڑوں سے، نہ ہمارے کھانے پینے سے۔
یاد اگر کیے جائیں گے تو تمہاری ترقیوں کو یاد کیا جائے گا. تم نے اگر کچھ کیا ہے، آج تاج محل کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ تاج محل ایک عجوبہ ہندوستان کی ترقی کے اور ہندوستان کا سر اونچا کرنے کے لیے ایک بادشاہ نے دیا. لال قلعہ دیا ہے، قطب مینار دیا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہندوستان میں جو ہندوستان میں رہنے والوں نے اس کی ترقی کے لیے دیا ہے. اسی طرح سے میں گزارش کروں گا ہر فیلڈ میں جو بھی ہے وہ ہندوستان کی ترقی کے لیے اپنا کچھ حصہ ضرور دے کر کے جائے. ظاہر سی بات ہے آج یہ بات یاد کی جائے گی. اگر آپ نے انجینئرنگ میں جیسے پلین بنانے والا کون تھا، سب سے پہلے ایروپلین کس نے اڑایا، وہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا. کمپیوٹر کس نے بنایا، یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا. ٹیلی فون کس نے بنایا، یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا. ایسی کچھ ایجادات کرنے والے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے. میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. اگر کسی کے دماغ میں ایسی چیزیں ہوں تو سارے لوگ مل کر کے اس کی ہم مدد کریں گے تاکہ ہندوستان میں جو بھی پروڈکٹ ہوگا، مینوفیکچرنگ ہوگی، پوری دنیا پر ہم اس کو ایسا پیش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اگر یہ چیز کسی نے بنایا تھا تو ایک ہندوستانی مسلمان نے بنایا تھا. انشاءاللہ العزیز آج ہم یہاں عہد کر کے جاتے ہیں. اخیر میں صرف اتنا ہندوستان کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے. مولا رب العزت ہم سب کو نظر بس سے